حرمین شریفین سے ہے. اس کی وجہ سے آج تک اللہ تعالی نے انہیں مستحکم اور مضبوط رکھا ہے، اور جب تک ان کا یہی تعلق عرش والے خدا سے اور مدینے والے مصطفیٰ سے قائم و دائم رہے گا، اور جب تک وہ اسی طرح حرمین شریفین کی خدمت کرتے رہیں گے، اور جب تک وہ اسی طرح اور اسی راستے پر چل کر دنیا سے آنے والے عازمین حج اور عمرہ اور حج کرنے والوں کی تکریم اور عزت کرتے رہیں گے اور ان کو سہولتیں باہم پہنچاتے رہیں گے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی سازش اور کوئی ناپاک منصوبہ سعودی عرب کو غیر مستحکم کرنے کا سبب اور ذریعہ نہیں بن سکتا ہے. سعودی عرب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے نظام، اللہ کی توحید کی تقویت کی وجہ سے قائم و دائم ہے. اور میرا ایمان ہے یہ کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے باپ کا نظام نافذ نہیں کیا، انہوں نے اپنے دادے کا نظام نافذ نہیں کیا، انہوں نے اپنا طور طریقہ نہیں چلایا، انہوں نے جس کا طریقہ چلایا ہے وہ ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. دوستو، بھائیو، عزیزو، میں بالکل مختصراً کہنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنو. باتیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں، دعوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، مگر میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کوئی پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس کو اگر آپ دلائل کی بنیاد پر پرکھیں گے، براہین کی بنیاد پر پرکھیں گے، ثبوتوں کی بنیاد پر پرکھیں گے، تو آپ کو اگر عدل و انصاف سے آپ کو موقع ملے فیصلہ کرنے کا، تو آپ یہ اعلان اور یہ فیصلہ دینے پر مجبور ہوں گے کہ قرون اولیٰ کے بعد، میں کیا عرض کرنے لگا ہوں، قرون اولیٰ کے بعد، خلفائے راشدین کے دور کے بعد، دھیان سے سنیے، حرمین شریفین میں، پورے سعودی عرب کی بات نہیں کرتا، حرمین شریفین میں اتنا امن و امان 14 صدیوں میں کبھی قائم نہیں ہوا جتنا سعودی عرب کے حکمرانوں نے قائم کیا ہے. 14 صدیوں میں آپ تاریخ پڑھ لیں، حاجی لوٹے جاتے تھے، عمرہ کرنے والے لوٹے جاتے تھے، ان کی جانیں محفوظ نہیں تھیں، ان کے مال محفوظ نہیں تھے، اور یہی بدو مکے کے عرب کے حاجیوں کو لوٹ کر، ان کا سامان لوٹ کر اپنی گزر اوقات کرتے تھے. لیکن جس دن سے ملک عبدالعزیز نے اللہ کے قرآن اور محمد عربی کے فرمان کا قانون نافذ کیا ہے، اس دن سے حرمین کو جانے والے تمام کے تمام راستے بھی محفوظ ہو گئے، حاجی بھی محفوظ ہو گئے، عمرہ کرنے والے بھی محفوظ ہو گئے، اور حرمین شریفین بھی محفوظ ہو گئے، اور ان کی برکت سے پورے کا پورا سعودی عرب بھی محفوظ ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب کوئی ملک اسلامی جو ہے وہاں اتنا استحکام نہیں ہے جتنا سعودی عرب میں ہے. سارے کہو الحمدللہ. ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو کہ امن و امان اور اطمینان وہاں ہونا چاہیے جہاں قرآن و سنت کا نظام ہے، یا وہاں ہونا چاہیے جہاں انگریزوں کی جمہوریت چل رہی ہے؟ انشاءاللہ یہی ہوگا. آپ دھیان سے سنتے رہیں. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں، 14 صدیوں میں، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، 14 صدیوں میں قرون اولیٰ کے دور کے بعد جتنا شاندار اور عشق و محبت سے حرمین شریفین کو بنانے پر سعودی حکمرانوں نے توجہ دی ہے اور پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے، اور جتنی حجاج کو سہولتیں دی ہیں 14 صدیوں میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. باتیں کرنے والے بے شمار ہیں، دعوے کرنے والے بے شمار ہیں.
2 سال پہلے 3 سال پہلے ہمارے پاکستان کے جو مشہور ترین آرکیٹیکٹ ہیں خالد عبد الرحمان صاحب، یہ لینڈ مارک والے، وہ اور ہم اکٹھے عمرے کے لیے گئے اور مجھے یہ بڑی خوشی تھی۔ میں نے کہا حرمین کی جو بلڈنگ ہے، جو ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں، اور یہ آرکیٹیکٹ ہے اور دنیا کا مانا ہوا آرکیٹیکٹ ہے، اور وہاں پوری دنیا میں اس کے پروجیکٹ چلتے ہیں، دبئی میں بھی اور لندن میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی، اور یہاں ہمارے پشاور میں بھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی۔ تو میں نے کہا اس کے ساتھ جانے کا فائدہ ہوگا۔ اب اس کو کہا بھائی ذرا گہری نظر سے اندازہ کرو، یہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں، اور یہ جو نقشہ ہے اور یہ جو تعمیرات ہیں۔ ایک دن اس نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ یہ جو حکمران ہیں سعودی عرب کے، پتہ نہیں، میں حیران ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ حرمین شریفین میں جو پتھر لگا ہوا ہے اور جو نقشہ بنا ہے یا جو ٹائل لگی ہوئی ہے یا جو چیز بنی ہوئی ہے، وہ لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اس سے بہتر پتھر یہاں لگنے کے لیے اور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو یہاں لگا دیا گیا۔ اور اس نے مجھے کہا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ فلاں چیز جو ہے، یہ فلاں چیز لاؤڈ سپیکر ہے یا بلب ہے یا پنکھا ہے یا کوئی اور چیز ہے یا گھڑی ہے، یہ دنیا کی سب سے بہتر اور بہترین گھڑیوں میں سے نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ سعودی حکمرانوں کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے مسجد نبوی کو جس طرح بنایا ہے اور جس طرح حرمین پر پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے، کوئی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور میں آپ کو آج بتلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں اس سے بڑا اجتماع کہیں نہیں ہوتا، اسی طرح ویٹیکن سٹی ہو، گولڈن ٹیمپل ہو، اور کسی کی دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مذہب کا مرکز ہو یا بدھ متوں کا کوئی مرکز ہو، وہاں امن و امان کی اور انتظامات کی بھی اس سے بہتر مثال کوئی کائنات میں آج موجود نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ باتیں جو ہے وہ ایک مثال اور نمونے کے طور پر، یہ کوئی میں کہانیاں تو نہیں سنا رہا ہوں کہ بیتے وقت کی کوئی کہانی سنا رہا ہوں اور کوئی خواب سنا رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ آج زندہ حقیقت ہے، زندہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، وہ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی حج اور عمرہ کروائے، جنہوں نے نہیں کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم کو بھی بار بار حج اور عمرے کی زیارتیں نصیب فرمائے اور یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے بھائی جو دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں آگے تشریف لے آئیں، آگے جگہ موجود ہے، آگے آ جائیں، بالکل اگلی صفوں میں آتے جائیں، آگے آ جائیں بھائی، گنجائش کریں اپنے بھائیوں کے لیے، گنجائش کریں آنے والوں کے لیے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ رشیا، اس کا یہ جو اعلان ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سعودی عرب صرف ایک سٹیٹ نہیں ہے، صرف ایک ملک نہیں ہے، صرف ایک مملکت نہیں ہے۔ سعودی عرب مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات والا ملک ہے، اور سعودی عرب میں مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا کعبۃ اللہ ہے اور روضہ رسول اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ اور سعودی عرب
میں اسلام کا نظام نافذ ہے، اور سعودی عرب کے خلاف روس نے جو اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا اعلان کرنا ہی اس کے خبث باطن کی اور اس کے کمینہ پن کی اور اس کی درندگی کی اور اس کی ناپاکی ذہن کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرے۔ روئے زمین کے مسلمان اس وقت تک جب تک وہ معافی نہ مانگے اور اپنا اعلان واپس نہ لے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کی حیثیت کیا ہے۔ اختلاف کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کے ساتھ، مگر سعودی عرب میں بیت اللہ شریف ہے، روضہ رسول اللہ ہے، اور اس کی طرف جو آنکھ اٹھائے گا مسلمان اس کی آنکھ کو پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ جو ہاتھ اٹھے گا اس ہاتھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ اور جو ملک جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرے گا، اس ملک کا وجود اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرا کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابابیلوں کے ذریعے سے مٹا دیا تھا۔ آپ غور کریں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں سے کیا معاملہ کیا۔ یہ اس لیے کہا کہ حضور کی پیدائش